اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پہلے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو دوسرے خلیفہ بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری خوبیوں اور بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ آپ نے کہا اپنی دعا میں کہ یا اللہ، یا تو ابو جہل کو ہدایت دے دے اور ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے، یا عمر کو، دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت ضرور دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہدایت کے لیے اور ہدایت نصیب فرمائی۔ اسی لیے بعض علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد ہیں۔ مرید اور مراد کا مطلب یہ ہے، عربی کا لفظ ہے یہ، مرید یعنی چاہنے والا، اور مراد جس کو چاہا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود چاہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بڑے دور اندیش تھے نا، آپ علیہ السلام نے یہ دعا ایسے ہی نہیں کہ زبان پر آ گئی تو کر دی، بلکہ پری پلان یہ دعا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دور رس نگاہوں سے یہ بات دیکھ رہے تھے کہ عمر کو اگر ہدایت مل گئی تو بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، مسلمانوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو جائے گی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا، ایمان نے جڑیں پکڑ لی ان کے دل کے اندر، تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو حق پر ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ یہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شک ہے، بلکہ یہ توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے اپنے سوال کی طرف، اس لیے آدمی اپنی بات کی طرف، اس لیے حضرت عمر نے پوچھا ہے اہتمام سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو یہ چھپن چھپائی کیا ہو رہی ہے کہ ہم چھپ چھپ کے جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ حق پر ہیں تو کل سے ہم حرم شریف کے اندر نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ٹھیک اعلان کیا کہ ہم کل سے حرم شریف کے اندر نماز پڑھیں گے، اور اس سے پہلے دار ارقم کے اندر نماز پڑھ لیتے اللہ کے نبی علیہ السلام چھپ کر، اور وہیں کسی سے اسلام کی بات کرنی ہوتی تو وہیں بلا کر بات کی جاتی۔ عام طریقے سے دعوت نہیں دے سکتے تھے مسلمان، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 صفیں بنائی۔ ایک صف کا ذمہ دار بنایا حضرت حمزہ کو، وہ بھی بہت بہادر تھے، اللہ کے نبی کے چچوں میں تھے، اور ایک صف کا ذمہ دار بنایا حضرت عمر کو۔ آگے آگے یہ دونوں چل رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صف ہے۔ حضرت عمر سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے بس، تو 20 ادھر اور 20 ادھر، اور حرم شریف میں پہنچ گئے۔ وہاں جماوڑا ہے کفار مکہ کا، سرداروں کا، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی اور جیسے ہی حضرت حمزہ پر نظر پڑی، فوراً سے ہم گئے کہ بھئی اب ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور پورے شان کے ساتھ مسلمانوں نے حرم شریف کے اندر نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایسی خوبیوں سے نوازا تھا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو تمام صحابہ نے حکمت کے تحت چھپ کر ہجرت کی۔ ایسے وقت میں وہ مکے سے نکلتے کہ کسی کو احساس نہ ہو، دن میں لوگوں کو پتہ چل جاتا وہ ہجرت کر گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کی اور جانے کا ارادہ کیا، اپنا رخت سفر باندھا، سامان تیار کیا، حرم شریف میں پہنچے اور کعبے کا طواف کیا۔ وہاں کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک کو چیلنج کیا، ہر ایک کو الگ الگ چیلنج کیا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر، تم میں سے جس کو یہ شوق ہو
کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے اور اپنے بچوں کو یتیم کرے، تو آؤ مکے کے باہر آ کر کے مجھ سے مل لو اور میں دھڑلے کے ساتھ جا رہا ہوں، تم اگر مجھے روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ تو ایسی دھاک بیٹھی ہوئی تھی دلوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان سرداروں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکتا۔ راستہ روکنا تو بہت دور کی بات ہے، ان میں سے کوئی بول بھی نہیں سکا، کوئی بول بھی نہیں سکا۔ اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات، راستہ کیسے روک سکتے تھے وہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عمر کے بارے میں یوں فرمایا کہ عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، شیطان ہی اتنا ڈرتا ہے تو چیلے تو اور زیادہ ڈریں گے۔ وہ کفار مکہ سارے چیلے ہی تو تھے شیطان کے، کسی کی ہمت نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کی۔ اور اس تمام تر جاہ و جلال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے تواضع بہت دی تھی، انکساری بہت دی تھی، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے باہر گھومنے کے لیے نکلے اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے، تو دیکھا کہ ایک جنگل میں آگ نظر آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ رات میں یہ کون ہو سکتا ہے، کوئی قافلہ ہو، اور اندر اس لیے نہیں گیا شہر کے اندر کہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ رات میں اگر کہیں سے آتے پورا قافلہ تو وہ رات میں گھر میں نہیں جاتے تھے، بلکہ باہر شہر کے پڑاؤ ڈالتے کہ رات میں ہم جائیں گے، اتنے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، اونٹوں کی آوازیں اور ہماری آوازیں، تو مدینے شہر والوں کی نیند خراب ہوگی۔ یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہہ دوں کہ کتنی رعایت کرتے تھے دوسروں کی زندگی کی، کہ شہر والوں کی نیند خراب ہوگی اس لیے ہم پوری رات جنگل میں گزار لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رات میں ہم مدینے شہر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ عام رواج تھا عربوں کے درمیان۔ اور ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہماری کیا زندگی گزر رہی ہے آج کل۔ ہماری زندگی تو یہاں تک ہے کہ آپ راستے سے اگر گزر رہے ہیں نا، اور خاص طور سے ایسی گلی سے گزر رہے ہوں جو تنگ ہو، آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب کون سی کھڑکی سے کوڑے کی پنی آئے اور آپ کے سر پر آ کر کھڑک سے، کوئی اطمینان نہیں ہے۔ خاص طور سے چھوٹی گلی جو پڑوسی اپنا کوڑا اس والے پڑوسی کے یہاں رکھ رہا ہے اور وہ چپکے سے اس کے یہاں رکھ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دونوں گناہوں کے مستحق ہو رہے ہیں، اور دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں۔ کتنا خیال ہے لوگوں کا کہ رات میں قافلہ باہر پڑاؤ ڈالے گا، مدینے شہر والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر جانے سے۔ تو سوچا کہ شاید کوئی قافلہ ہے، رات ہونے کی وجہ سے پڑاؤ ڈال لیا اس نے اور دن میں چلا جائے گا، لاؤ اس کی خیر خبر لیں۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو ایک بوڑھی ماں چولہا جلا رہی ہے اور دیگچی اوپر رکھی ہوئی ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانک کر دیکھا کہ ہانڈی کے اندر کیا ہے، تو اس میں صرف پانی تھا اور کچھ نہیں تھا، پانی ہی ابل رہا تھا۔ برابر میں اس کے بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس میں تو کچھ ہے نہیں، تو پھر یہ کیا تم کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچوں کو بہلانے کے لیے ہے کہ بچے سوچیں گے ہاں کھانا تیار ہو رہا ہے، اسی طرح انہیں نیند آ جائے گی، سو جائیں گے۔ اور پھر اگلا جملہ یہ کہا کہ عمر کا اور میرا حساب ہوگا کل قیامت کے دن، وہاں پتہ چلے گا، عمر سے ہم خیر خبر لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو تمہارے حال کا کیا پتہ، بتایا نہیں کہ میں ہی عمر ہوں، عمر کو تمہارے حال کا کیا پتہ؟ تو وہ بڑھیا نے اور ہتھوڑا مارا، بولے اچھا ہمارے خلیفہ بن کے بیٹھ گئے اور انہیں ہماری حالت کیوں پتہ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ خلیفہ ہی کیوں بنے تھے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہمارا خیال رکھ سکے تو خلیفہ بنے کیوں تھے؟ دوسرا ہتھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پیروں واپس آئے، بیت المال سے پورا راشن بوری بھری اور اپنے کندھوں پر رکھ کر کے لے کر چلنے لگے۔ غلام نے کہا کہ حضرت لاؤ میں رکھ لوں، کہنے لگے نہیں، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی مجھے خود اٹھانا ہوگا، تو نہیں اٹھائے گا۔ ایسی تواضع اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پھر وہاں پہنچے اور اپنے ہاتھ سے ان کے لیے حلوہ تیار کیا، اور غلام کا کہنا یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، جن کا نام سن کر دشمنوں کی روح کانپ جاتی ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا حال میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ یعنی اپنا احساس بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی اور کیسا کام کر رہا ہے، بظاہر کتنا چھوٹا کام کر رہا ہے، ظاہری طور پر چھوٹا ہے ورنہ یہ بہت بڑا کام ہے،
کتنا جو ہے اپنے آپ کو دبا دیا، جھکا دیا، کیسی تواضع ہے اس بندے کے اندر کہ امیر المومنین ہے، لیکن دوسرے بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے کھانا خود اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں، کھانا تیار کر کے اور حلوہ تیار کر کے ان کے حوالے کیا، آئندہ کے لیے راشن دیا، اور پھر کہنے لگے کہ صبح کو شہر آ جانا اور تمہاری کچھ مدد کروا دیں گے۔ اب بھی یہ نہیں بتایا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں، اب بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک دیکھا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا ہے راستے میں، پوچھے لگی کیسے کھڑے ہوئے ہیں جنگل میں، اور یہ بھی انہیں آواز آ رہی تھی کہ خیمہ تھا پیچھے، وہاں سے کرہانی کی آواز آ رہی تھی۔ اس دیہاتی سے پوچھا یہ کرہانی کی آواز کیسی ہے؟ اس نے بتایا کہ میری بیوی کے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اور اس کا درد ہے، یہ اس کے درد ہو رہا ہے تو وہ بیچاری کرہا رہی ہے۔ تو پوچھا کہ ان کے پاس کوئی عورت ہے؟ بولے کوئی عورت نہیں ہے۔ فوراً دوڑے ہوئے گھر پہنچے، خود اپنی بیوی کو تیار کیا کہ تمہارے لیے جنت کمانے کا ایک بہترین سودا ہے، تیاری کرو۔ امیر المومنین کہہ رہا ہے خلیفۃ المسلمین، آج کے زمانے میں تو 4 پیسے آ جائیں نا آدمی کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آگے بیٹھے ہیں پہلی صف میں، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ اب تو حال یہ ہے ذرا سے 4 پیسے آ جائیں ایک دم یوں سوچنے لگتا ہوا میں اڑوں گا، اپنے بغیر ہوائی جہاز کے چکر میں رہتا کہ ہوا میں اڑوں۔ خیر، تو اتنا بڑا انسان خود اپنی بیوی کو تیار کیا، پہنچے اور بیوی کو اندر بھیج دیا۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تب اندر سے بیوی نے کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری دے دو۔ جب اس بھائی نے یہ سنا کہ یہ امیر المومنین ہے، اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں خلیفہ بنائی اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ ایسی تواضع کہ فلسطین جاتے ہوئے ایک جگہ پر اپنے پائچے اوپر کرنے کی ضرورت پڑی کیونکہ پانی بہہ رہا تھا، تو پائچے اوپر کی اور نکلنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ حضرت آپ امیر المومنین ہیں، یہ لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بتاؤ دیکھو کیسے نکل رہے ہیں پائچے اوپر کر کے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھوڑا سا عزت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، ہمارے دل پر لکھنے کا جملہ ہے، دل کی ڈائری پر لکھنے کا جملہ۔ کہنے لگے کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے، ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دے دی، اب ہمیں کسی اور چیز میں عزت تلاش نہیں کرنی، ہم مسلمان ہیں، بس یہ عزت کافی ہمارے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 5 اونچا کر لیے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے؟ جیسے آج کل ہوتے ہیں نا لوگ بہت سارے ذلیل، داڑھی رکھ لی تو ذلیل ہو جائیں گے، بارات نہیں لے کے گئے تو ذلیل ہو جائیں گے، چوٹی سیرا نہیں کیا تو ذلیل ہو جائیں گے، اور 50 قسم کے کھانے نہیں کھلائے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ مسلمان اور ذلیل یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور ذلت ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسی عزت کا ٹھپا لگا دیا ہمارے اوپر اسلام دے کر کہ اگر ہم اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، تو سچ بات یہ ہے، میں بہت اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ایمان کو نہیں سمجھا۔ حضرت عمر یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ اصل ہماری عزت ایمان میں، اسلام میں، خدا کے سامنے سر جھکانے میں۔ یہ کیا باتیں ہوئی کہ صاحب بارات نہیں جائے گی 500 لوگوں کی تو میری عزت میں کمی آ جائے گی، میری بیٹی کے کھانا جو ہے 2500 لوگوں کا نہیں ہوگا تو میری عزت میں کمی آ جائے گی۔ یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، شیطان کے ڈھکوسلے ہیں جو اس نے ہمارے ذہن کے اندر تھوپ دیے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیفینیشن کی ہے جس کی کہ یہ ہے عزت جو اللہ نے اسلام سے ہمیں دی ہے، ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں عزت تلاش نہیں کریں گے۔ بہت اونچا اللہ رب العزت نے مقام دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ایسی تواضع فلسطین کے حکمرانوں نے یہ کہا کہ ہم آپ لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے، آپ امیر المؤمنین کو بلا لو، ہم ان کے ہاتھ میں چابی حوالے کر دیں گے۔ سپہ سالار نے خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا اور اپنے غلام کے ساتھ چل دیے فلسطین کی طرف، اور غلام سے یہ طے کیا کہ 1 منزل تک تو اونٹ پر بیٹھے گا اور میں نکیل پکڑوں گا، اور 1 منزل تک میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تو نکیل پکڑے گا۔ اسی طرح سفر ہوتا رہا، کبھی غلام اونٹ پر، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر۔ لیکن جب فلسطین کے گیٹ میں داخل ہونے کا وقت آیا جہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری نظارہ کر رہے تھے، وہاں ٹائم آیا تو حضرت عمر کی نکیل پکڑنے کی باری اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری۔ بڑا سبق ہے اس میں، بہت بڑا سبق ہے۔
مالداروں کے اندر بڑا تکبر آ رہا ہے. میں اس بات کی بڑی شکایت کرتا ہوں, بہت ہی تکبر آ رہا ہے. میں کئی مرتبہ یہ قصہ بیان کر چکا ہوں. خود ایک آدمی نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ہمارا جو باس ہے فیکٹری کا مالک, اس کی عمر مجھ سے کم از کم 15-16 سال کم ہے, لیکن وہ مجھے بھی گالی دیتا ہے. اتنا تکبر آ جاتا ہے, ذرا 4 پیسے آ جائیں, ذرا 4 پیسے, پھر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں فرعون ہوں یا میں کوئی حامان ہوں, نمرود ہوں, چنگیز خاں ہوں, پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے یہ آدمی اپنا. حضرت عمر کتنا اونچا مقام ہے, 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں وہ, 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ. لیکن کیسی تواضع ہے. غلام نے کہا کہ حضرت یہ پادری دیکھ رہے ہیں, میں اپنی باری آپ کو گفٹ کرتا ہوں, آپ اونٹ پر بیٹھے, میں نکیل پکڑوں گا. جواب دیا کہ ان پادریوں کی وجہ سے میں اپنا انصاف نہیں چھوڑ سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پادریوں نے پوچھا وہاں جو مسلمان تھے کہ بھئی امیر المومنین نکیل پکڑے ہوئے ہیں یا اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے نہیں, امیر المومنین یہ ہیں جن کے ہاتھ میں نکیل ہے, یہ تو غلام ہے ان کا جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے چابیاں پھینک دی کہ بس یہی دیکھنا چاہ رہے تھے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس جگہ کو وہ شخص فتح کرے گا کہ وہ خود نکیل پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا. تو اس طرح کی چیزوں سے عزت میں کمی نہیں ہوتی, اس سے تو عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہ تو بلا وجہ ہمارے شیطان نے ہمارے کھوپڑے میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ہم نے کسی کی کوئی خدمت کر دی. مثلا ہمارا مزدور ہے, ہم نے اسے پانی پلا دیا تو بے عزتی ہو جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی. ایک جگہ ہم گئے, ادھر ایک کاروباری آدمی تھے, مالدار تھے کچھ. آدھا گھنٹہ ہم ان کے پاس بیٹھے رہے, انہوں نے پانی کو نہیں پوچھا. گرمی کا موسم, آدھے گھنٹے کے بعد ان کا مزدور آیا تو کہنے بھائی پانی پلا دو انہیں. اتنا موڈ خراب ہوا میرا کہ اس آدمی کے اندر کتنا تکبر ہے کہ یہ آدمی خود اٹھ کر کے پانی نہیں پلا سکتا تھا. اصل میں یہ نہیں بتلانا چاہ رہا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا, اسے تو بھول جائیں. میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آدھے گھنٹے انتظار کیا اپنے اس کا کہ وہی پلائے گا, میں نہیں پلا سکتا, میری تو عزت میں کمی آ جائے گی. زندگی کو ہم سیکھیں, عزت کا مطلب جانیں کہ میں عزت کہتے کسے. عزت یہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی, یہ ہے عزت. اس عزت کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں, عزت میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ایسی عزت ہے کہ آج بھی ان کا نام ممبر پر بیٹھ کر کتنے عزت کے ساتھ میں لے رہا ہوں. یہ ہے عزت. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شادی کرنا, کوئی خوشی کا فنکشن کرنا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی. تو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں. اگر ان باتوں کی وجہ سے فنکشن کرنے بند کر دیے جائیں تو پھر کوئی دن ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ جس میں کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو. پورے 365 دن بھی کم پڑ جائیں گے. ایک ایک دن میں کئی شہادتیں ہوئی ہیں, کئی شہادتیں. اور یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا میں. ابھی فلسطین میں کیا ہوا ہے بھائی, ایک بم گرا تو ایک ساتھ کتنے چلے گئے, 100, 150, 200. یہ بھی تو شہید ہے نا, یہ سارے شہید ہیں. اور پھر چلو آپ یہ لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ عام درجے کے مسلمان ہیں, وہ تو حضرت حسین ہیں, تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں, یہ تو پکی بات ہے, وہ افضل ہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے اس میں بھی شادی نہیں ہونی چاہیے. اور ربیع الاول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, تو پھر اس مہینے میں کس منہ سے شادی کر لیتے ہیں ہم؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ادھوری بات لیتے ہیں, پھر تو سارا کام کرو نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی, حضرت حسین کو عزت ملی, حضرت علی کو عزت ملی, یہ ہم ان کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین کو ہم اتنی عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں. اصل وجہ محمد الرسول اللہ ہے حضرت حسین کی فضیلت میں. حضرت علی کی فضیلت میں اصل وجہ محمد الرسول اللہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں, اس لیے ہم ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو جن کو جس کی وجہ سے عزت ملی ان کی وجہ سے تو شادی نہیں کر رہے ہم, اور جس کی وجہ سے عزت ملی محمد الرسول اللہ کی وجہ سے, اور جس مہینے میں وہ تشریف لے گئے اس میں شادیاں ہو رہی ہیں, تو یہ کون سی تک ہوئی؟ پتہ چلا یہ من گڑت چیز ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن انتہائی روزہ کی بات ہے, دنیا میں اتنی چلتی ہیں. آپ محرم کے مہینے میں دیکھنا کہ پورے مہینے بینکٹ ہال بک ہو جاتے ہیں کئی مہینے پہلے, لیکن محرم کا مہینہ پورا خالی ہے. کیوں؟ اس پر عمل ضرور ہوگا. اگر اس پر عمل چھوٹ گیا تو بس وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کافر. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی فقط کفر, کافر ہو گیا.
نماز چھوڑ کر کے آپ کو کافر نہیں سمجھے گا، لیکن اگر محرم میں شادی کر لی ہو گیا کافر، اور اگر کسی نے بائی چانس کر لی تو یہ اگر نہ سمجھے کافر تو دوسرے اسے کافر قرار دے دیں گے، گیا اسلام سے نکل گیا، اس کا نکاح بھی دوبارہ پڑھواؤ اور اس کا بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ۔ کیوں؟ محرم کے مہینے میں شادی! ایسا ہم نے اس طرح کی خرافات کو اپنا لیا ہے کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زیادہ اچھے سے سمجھاؤ اس کو تو فرقہ بندی پہ آ جائیں کہ یہ تو ایسی باتیں کریں۔ دلائل کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی ہے، کچھ عقل سے بھی کچھ بات سوچ سکتے نہیں۔ میں نے آپ کو ایک پیمانہ دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا، ہے نہیں منحوس، اگر یہ مہینہ ان کی وجہ سے منحوس ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے گئے ہیں، تو پھر اس مہینے میں کیوں شادیاں ہو رہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور پھر 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں تو 1,00,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ کسی نہ کسی دن تو ان کی شہادت ہوئی ہوگی، اور کسی نہ کسی دن تو یہ دنیا سے گئے ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر ایک ایک دن میں ہزاروں شہادتیں بیٹھیں گی، ہزاروں انتقالیں ایک ایک دن میں۔ ایک تو لوگ ویسی شادی نہ کر رہے ہو، پھر اور پابندیاں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔